گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی، لڑکیوں کے کہکے اور ڈھولک کی تھاپ سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ سومیا سرخ عروسی جوڑے میں سجی سنوری بیٹھی تھی، اس کی کزن اور سہیلیاں اسے چھیڑنے میں لگی تھیں۔ لو بھئی، ہماری سومیا تو آج اڑ جائے گی، اپنی پسند کی شادی کا اور غیر برادری میں جا کر سرداری دکھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک سہیلی نے اسے چھیڑا تو سومیا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی دوران محب، جو حمین خانزادہ کا چھوٹا کزن اور پورے گھر کا لاڈلا تھا، ہاتھ میں گلاب جامن کی پلیٹ لیے کمرے میں گھس آیا۔ ارے بھائیوں، بھابھیوں اور بہنوں، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، سارا میک اپ یہیں پگھلا دو گی کیا؟ محب نے منہ میں گلاب جامن ٹھوستے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو محب؟ جاؤ باہر مہمانوں کو دیکھو، ایک کزن نے اسے گھوڑا۔ مہمانوں کو آغا جان اور حمید لالا دیکھ رہے ہیں۔ میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ دلہن کہیں ڈر کے مارے کھڑکی سے بھاگ تو نہیں گئی، محب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جس پر سب لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ سومیا بھی مسکرا دی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ضد جیت گئی ہے اور آج اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن ہے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکی۔ اچانک باہر ڈرائنگ روم سے آغا جان کے گرجنے کی آواز آئی، ڈھولک کی آوازیں یکدم بند ہو گئیں۔ سومیا کی بڑی بہن گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، اس کا چہرہ فک تھا۔ کیا ہوا آپی، بارات آ گئی؟ سومیا نے بے تابی سے پوچھا۔ سومیا، وہ لڑکے والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا؟ سومیا جھٹکے سے کھڑی ہوگی، مگر کیوں؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ان کا کھیل تھا۔ آغا جان کے خاندان سے ان کی جو پرانی دشمنی چل رہی تھی، انہوں نے آج اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ وہ ہماری بیٹی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کر دیا۔ آپی رو پڑی۔ سومیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ باہر ہال میں رشتہ داروں کا کانا پوسیاں شروع ہو چکی تھیں۔ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کہ اپنی برادری سے باہر لڑکی مت دو؟ اتنی ضد کی اس لڑکی نے اب بخت و ذلت۔ چچی کی تیز آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آغا جان کی پگڑی داؤ پر تھی، وہ غصے سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے حمید خانزادہ کو بلایا، حمید جو پہلے ہی اپنی بیوی کے جھوٹے الزام کی وجہ سے خاندان میں ایک تماشا بن چکا تھا اور اب عورت ذات سے سخت دور بھاگتا تھا۔ آغا جان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ حمید، میری پگڑی رول دی گئی ہے، میں اس ذلت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ سومیا کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، آغا جان کا فیصلہ حتمی تھا۔ یہ سنتے ہی سومیا، جو باہر کھڑی سن رہی تھی، اندر بھاگی۔ نہیں آغا جان، میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں ساری زندگی گھر بیٹھ جاؤں گی۔ لیکن چپ کر جاؤ لڑکی، آغا جان دھارے، تمہاری ضد اور پسند نے آج ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، اب وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ چچی نے بھی طنز کا تیر مارا۔ واہ بھئی واہ، لڑکی بھی جس کی بارات واپس چلے گی، وہ لڑکا بھی وہ جسے پہلی بیوی نامرد کہہ کر چھوڑ گئی۔ خوب جوڑی بنے گی ان کی۔ حمید کی مٹھیاں غصے میں بھیج گئی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن وہ آغا جان کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ چند ہی منٹوں میں قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ سومیا روتی رہی، نفی میں سر ہلاتی رہی، لیکن زبردستی اس کے منہ سے قبول ہے نکلوا ہی گیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے اپنی پسند کی شادی پر خوش تھی، اب زبردستی حمید خانزادہ کی بیوی بن چکی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سومیا اس عروسی جوڑے میں حمید کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ دروازہ کھلا اور حمید کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور شدید غصہ واضح تھا۔ وہ سرداروں والی چال چلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک نظر سومیا کو دیکھا، وہ سیدھا الماری کی طرف گیا اور اپنے کف فولڈ کرنے لگا۔ اے لڑکی، حمید کی بھاری اور سرد آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی، اپنا بستر نیچے لگاؤ، مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا کہ میں تمہیں بیوی تسلیم کروں گا۔ یہ شادی صرف میں نے آغا جان کی عزت بچانے کے لیے کی ہے، تم میرے لیے ایک مجبوری سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو۔ سومیا جو پہلے ہی دکھ اور ذلت سے پاگل ہو رہی تھی، حمید کا یہ سرد رویہ اس کے اندر کی باغی لڑکی کو جگا گیا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے حمید خانزادہ، میں یہاں آپ کی بیوی بننے کے شوق سے آئی ہوں؟ سومیا کی آواز میں غصہ اور چڑ تھی۔ حمید نے مڑ کر اسے گھورا، اور ویسے بھی سومیا نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی، جس کا حمید کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ جی جانتی ہوں، آپ میرے کیا کسی کے بھی شوہر بننے کے قابل نہیں ہیں۔ جو الزام آپ نے پہلی بیوی پر لگا کر کی تھی، آج مجھے بھی اس پر پورا یقین آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حمید کے قدم وہیں پتھر ہو گئے۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ جس الزام نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی، آج وہی تانا اس کی نئی نویلی دلہن نے اسے پہلے دن کمرے میں آ کر دے دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی اور وہ 2 قدم آگے بڑھا اور غصے سے سومیا کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ سومیا کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے اپنے کس انجام کو دعوت دی ہے؟ حمید کی آواز کسی خوفناک طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔
اس کی گرفت سومیا کے بازو پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ سومیا نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حمین کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ درد؟ ابھی تو میں تمہیں کچھ اور نہیں کیا لڑکی، حمین کی آواز میں دھیمی لیکن زہریلی تھی۔ جس زبان سے تم نے یہ گھٹیا الفاظ نکالے ہیں نا، جی چاہتا ہے تمہارا منہ توڑ دوں۔ تم عورتیں ہوتی ہی احسان فراموش ہو۔ ایک میں نے تمہاری عزت بچائی ہے اور تم مجھے طعنہ دے رہی ہو۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پورا خاندان، پورا شہر یہی کہتا ہے۔ اگر سچے ہوتے تو وہ آپ کو چھوڑ کر کیوں جاتی؟ سومیا نے درد کے باوجود اپنی ضد نہ چھوڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حمید نے اس جھٹکے سے بیڈ پر گرایا، اس کے دماغ پر جیسے خون سوار تھا۔ آج میں تمہارا یہ وہم دور کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حمید خارزادہ کیا چیز ہے۔ اس رات کمرے کی دیواریں سومیا کی سسکیوں اور احتجاج کی گواہ بنی۔ حمید نے غصے اور پناہ مردگی پر لگے زخم کا بدلہ لینے کے لیے سومیا کی ایک نہ سنی۔ وہ رات سومیا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، جہاں اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو سومیا بیڈ کے ایک کونے پر سمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا عروسی جوڑا بکھرا ہوا تھا اور جسم پہ نیل کے نشان واضح تھے۔ حمید کمرے میں نہیں تھا، وہ کب کا باہر جا چکا تھا۔ سومیا نے کسی طرح خود کو سنبھالا، کپڑے بدلے اور واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ نیچے آئی تو کچن میں چچی پہلے سے موجود تھی۔ سومیا کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ لو بھئی، آ گئی نئی نویلی دلہن۔ منہ تو ایسا لٹکا ہوا ہے جیسے شادی نہیں ہوئی، کوئی ماتم ہوا ہے۔ ویسے سومیا، رات خیر تو تھی نا؟ ہمارے سردار جی نے رات بستر نیچے لگوایا یا پھر؟ چچی نے بات ادھوری چھوڑ کر زور کہکا لگایا۔ سومیا نے ہونٹ بیچ لیے، اس کا دل چاہا کہ وہ یہیں رو پڑے۔ چچی جان، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ہاں ہاں، کیوں کرو گی ناشتہ؟ دل ٹوٹا ہوا جو ہے، باہر والے برادری کا لڑکا چھوڑ گیا اور پلے یہ نامرد پڑ گیا، قسمت ہو تو ایسی۔ چچی نے جاتے جاتے ایک اور تیر چلایا۔ سومیا کچن کے سلیب کو تھام کر وہیں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی زندگی ایک ایسی دلدل بن چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی دوپہر گھر میں اچانک افراتفری مچ گئی۔ پتہ چلا کہ حمید کو دبئی کے بزنس اور وہاں کے لیے کچھ خاندانی معاملات کے لیے فوری طور پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ سومیا اپنے کمرے میں کھڑی دیکھ رہی تھی جہاں حمید اپنی بیگ گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ حمید نے ایک بار بھی اوپر کمرے کی طرف نہیں دیکھا، وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا جیسے اسے سومیا کی موجودگی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ شام کو محب سومیا کے کمرے میں باہر آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابی، میں اندر آ جاؤں؟ سومیا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور دوپٹہ سیدھا کیا۔ جی محب، آ جاؤ۔ محب اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ کا ڈبہ تھا۔ اس نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مسکرا کر کہا، وہ لالا تو ہٹلر ہیں، بنا بتائے ہی فلائٹ پکڑ لی۔ میں نے سوچا بھابی اکیلی بور ہو رہی ہوگی تو چاکلیٹ کے لے کے چلوں۔ ویسے آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ لالا نے کچھ کہا؟ سومیا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں محب، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں بھابی، لالا کا دل برا نہیں ہے، بس وہ زارا تھی نا، اس نے لالا کی عزت پر ایسا کیچڑ اچھالا کہ لالا کو سب سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ آپ ہمت مت ہارنا، محب نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ سومیا نے بس سر ہلا دیا، لیکن وہ اندر سے جانتی تھی کہ حمید نے اس کے ساتھ جو کیا وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ حمید کو کیے گئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان دونوں مہینوں میں اس نے ایک بار بھی سومیا کو فون نہیں کیا تھا۔ سومیا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے چکر آتے اور صبح کے وقت الٹیاں ہوتی۔ ایک دن وہ کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محب اور آقا جان اسے فوری طور پر ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد باہر رکھ کر بتایا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ مبارک ہو آقا جان، آپ کی بہو امید سے ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ محب تو خوشی سے اچھل پڑا۔ اوہ خدایا، میں چاچو بننے والا ہوں، لالا باپ بننے والے ہیں۔ لیکن آقا جان کے چہرے پر خوشی کی جگہ ایک عجیب سا خوف اور پریشانی چھا گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اس خبر کا خاندان میں کیا رد عمل ہوگا۔ جب وہ سومیا کو لے کر گھر میں پہنچے تو چچی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ محب نے جوش میں آ کر اعلان کر دیا، چچی، امی بھابی پریگننٹ ہیں۔ یہ سنتے ہی چچی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ ان کا چہرہ غصے اور حیرت سے کالا پڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو محب؟ چچی چلائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا خاندان جانتا ہے کہ حمید بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر اس لڑکی کے پیٹ میں کس کا پاپ پل رہا ہے؟ سومیا جو ابھی کمرے میں جا رہی تھی، سن کر وہی جم گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک نئی اور خوفناک تہمت اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ چچی، امی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ محب نے غصے سے آ کر آگے بڑھا اور کہا۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ محب، تم چھوٹے ہو، بڑوں کے معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چچی نے اسے بھڑکا اور پھر سومیا کی طرف غصے سے بڑھی۔ میں کوئی غلط نہیں کہہ رہی۔ زارا نے جب طلاق لے تھی تو میڈیکل رپورٹ دکھائی تھی سب کو۔ حمید کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو پھر یہ 2 مہینے میں معجزہ کیسے ہو گیا؟ حمید تو شادی کے اگلے ہی دن باہر چلا گیا تھا۔
خدا کے لیے بس کر دیں چچی جان۔ سومیا کا گلا رند ہو گیا۔ مجھ پر اتنا بڑا بہتان مت لگائیں، میں حمید خان زادہ کی بیوی ہوں اور یہ بچہ کسی اور کا نہیں، چچی نے کہا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تاکہ باہر کھڑے ملازم بھی سن لیں، تم تو پہلے بھی غیر برادری کے اس لڑکے کے عشق میں پاگل تھی، اسی سے بارات لانے سے انکار کیا تھا۔ پتہ نہیں پیٹھ پیچھے تم اس سے ملتی رہی ہوگی کیا آغا جان، دیکھیں اپنی لاڈلی پوتی کو ہمارے پیٹھ پہ چھڑا گھونپ دیا، اس نے کہا۔ آغا جان نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کا سر جھک گیا، انہوں نے سومیا کی طرف دیکھا تک نہیں، جس سے سومیا کا دل پاش پاش ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی اب کمرے کی طرف داخل ہو گئی۔ کمرے میں آ کر سومیا نے دروازہ بند کر لیا اور فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر تڑپ رہی تھی۔ میرا کیا قصور ہے، میں کس کو یقین دلواؤں؟ جس شوہر کا یہ بچہ ہے وہ خود مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اگلے دن یہ بات پورے خاندان اور محلے میں پھیل گئی۔ چچی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سومیا نے ہمت کر کے اپنی سب سے پکی سہیلی سائمہ کو فون کیا تاکہ کسی سے اپنا دکھ بانٹ سکے۔ ہیلو سائمہ، میں بہت مشکل میں ہوں، سومیا نے روتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سائمہ کی آواز بہت سرد تھی۔ دیکھو سومیا، اب مجھے فون مت کرنا، میری امی نے تمہارے گھر آنے جانے سے سخت منع کیا ہے۔ پورے خاندانی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ تم نے کیا گل کھلائے ہیں۔ ہم شریف لوگ ہیں، پلیز ہمیں بدنامی میں مت گھسیٹو۔ سائمہ تم تو مجھے جانتی ہو نا، میں ایسی نہیں ہوں۔ سومیا نے گڑگڑانے کی کوشش کی۔ رکھتی ہوں فون، اب دوبارہ کال مت کرنا۔ سائمہ نے کال کاٹ دی۔ سومیا نے فون بستر پر پھینک دیا۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے اکیلی لڑکی بن گئی ہے۔ اس کی اپنی سہیلیوں نے بھی سچ جانے بغیر اس پر بد چلنی کا لیبل لگا دیا تھا۔ شام کے وقت جب مہب چوری چھپے سومیا کے کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی۔ وہ سومیا کی حالت دیکھ کر خود بہت اداس تھا۔ بھابھی، آپ نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا، پلیز تھوڑا سا کھا لیں، آپ کے اندر ایک اور جان بھی ہے، مہب نے نرمی سے کہا۔ سومیا نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مہب، کیا تمہیں لگتا ہے میں بری لڑکی ہوں؟ خدا کی پناہ بھابھی، آپ ایسا مت سوچیں، میں جانتا ہوں چچی امی کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور وہ جائیداد کے چکر میں لالا کو بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ آپ ہمت کریں اور ہمت مت ہاریں۔ میں نے لالا کو فون کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے، مہب نے پلیٹ پر سائڈ رکھتے ہوئے کہا۔ ان کا نمبر کبھی نہیں ملے گا مہب، وہ مجھے اس جہنم میں چھوڑ کر خود سکون سے بیٹھ گئی ہیں، سومیا نے تلخی سے کہا۔ اسی وقت باہر سے چچی کی آواز آئی جو کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں بھائی، میں نے آغا جان کو راضی کر لیا ہے۔ جیسے ہی حمید واپس آئے گا اس لڑکی کو دھکے مار کر نکال دیں گے اور برادری کی پنچایت بیٹھے گی۔ اس بار اس کی میں ایسی بے عزتی کروں گی کہ یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ سومیا نے یہ سنا تو اس کے دل میں حمید کے لیے نفرت اور بڑھ گئی اور اس کی خاموشی کی وجہ سے آج سب اس پر تھوک رہے تھے۔ دن گزرتے گئے اور سومیا کا حمل واضح ہونے لگا۔ گھر کا ہر فرد اس سے دور رہتا جیسے وہ کوئی گنہگار ہو۔ آغا جان نے اسے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ چچی روزانہ اسے دیکھ کر نئے تانے دیتی اور ان کا جینا حرام کر دیتی۔ ایک رات آغا جان نے مہب کو بلایا اور کہا، مہب، حمید کی فلائٹ کل صبح کی ہے، وہ واپس آ رہا ہے، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مہب چوپ گیا۔ آپ نے کیا بتایا آغا جان؟ وہی جو چچی کہہ رہی ہیں، حمید غصے میں ہے، وہ یہاں آ کر خود فیصلہ کرے گا، آغا جان نے سردی سے کہا۔ مہب بھاگا ہوا سومیا کے کمرے میں گیا۔ بھابھی، لالا کل صبح واپس آ رہے ہیں، چچی نے ان کے کان پہلے ہی بھر دیے ہیں، آپ کو مضبوط رہنا ہوگا، لالا بہت غصے میں ہے۔ سومیا کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ پختگی تھی۔ آنے دو انہیں مہب، میں اب اور نہیں ڈروں گی، جس نے مجھے زخم دیا ہے اب حساب بھی وہی چکائے گا۔ اگلی صبح گھر سے باہر گاڑی آ کر رکی۔ حمید خان زادہ گاڑی سے اترا، اس کا چہرہ سخت، آنکھیں سرخ اور چال میں وہی پرانی وحشت تھی۔ چچی بھاگتی ہوئی باہر آ گئی اور بولی، آ گیا میرا شیر، دیکھ لے اپنی بیوی کے کرتوت۔ حمید نے چچی کو دیکھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی جوتوں کی آواز سومیا کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ وہ کمرے میں کھڑی دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ حمید نے پورے زور سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ سومیا جو بیڈ کے پاس کھڑی تھی یکدم سہم گئی لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ چلتا ہوا سیدھا سومیا کے قریب آیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں سومیا؟ حمید کی آواز میں دھیمی لیکن اتنی سخت تھی کہ کمرے کی ہوا جم گئی۔ نیچے چچی اور پورا خاندان جس گند کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ سومیا نے اپنی تڑپتی ہوئی آنکھوں سے حمید کو دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حمید کے سینے سے لگ کر رو پڑے اور کہے کہ دیکھو تمہارے جانے کے بعد مجھ پر کیا قیامت گزری، لیکن حمید کے لہجے میں موجود شک نے اس کے اندر کی عورت کو مار دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو چچی کہہ رہی ہیں کیا وہ سچ ہے؟ سومیا نے اپنے آنسو روکتے ہوئے تلخی سے پوچھا۔ مجھے زبان مت دکھاؤ سومیا، سیدھا جواب دو۔
میں باہر تھا اور یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ تم... حمید کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی غیرت اسے وہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، یہی نا؟ سومیا نے تڑپ کر کہا، تو پھر سردار جی آپ کو تو سب سے پہلے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ یہاں مجھ سے حساب مانگنے آئے ہیں۔ خوش ہوں؟ کس بات پر خوش ہوں؟ حمید نے غصے سے اس کا کندھا دبوچ دیا۔ میری پہلی بیوی مجھ پر کیا الزام لگا کر گئی تھی، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ پورے شہر میں میری مردانگی کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور اب تم یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ یہ بچہ میرا ہے۔ سچ سچ بتاؤ۔ سومیا کا دل جیسے کسی مٹھی میں دبا دیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑایا۔ حمید خانزادہ شرم کریں، آپ اپنی ہی بیوی پر، اپنے ہی بچے پر شک کر رہے ہیں۔ وہ رات، کیا وہ رات جھوٹ تھی؟ کیا آپ اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ اپنی چچی کی باتوں میں آ کر مجھ پر بد چلنے کا داغ لگا رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حمید نے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچے۔ میڈیکل رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی، زارا جھوٹ نہیں بول سکتی کہ وہ اتنی بڑی بات پورے خاندان میں اچھال دیتی۔ اگر وہ رپورٹ سچی ہے تو تم جھوٹی ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹی ہوں تو میں جھوٹی ہی صحیح۔ سومیا نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، سوچ لیں جو سوچنا ہے، مجھے آپ کو کوئی صفائی نہیں دینی۔ جس شوہر کو اپنی بیوی کی پاک دامنی پر یقین نہ ہو، اس کے ساتھ بات کرنا بھی گناہ ہے۔ حمید نے غصے سے بیڈ کے پاس شیشے کا لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارا، جو چور چور ہو گیا۔ تمہاری یہ ضد اور یہ زبان تمہیں بہت بھاری پڑے گی سومیا، یاد رکھنا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ حمید جب نیچے لاؤنج میں آیا تو چچی، آقا جان اور خاندان کے چند دیگر لوگ وہاں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چچی نے حمید کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو فوراً اپنی چال چلنے کے لیے آگے بڑھیں۔ دیکھ لیا حمید، میں نہ کہتی تھی کہ وہ لڑکی ہمارے خاندان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب تو اس نے گناہ کا ثبوت بھی اپنے پیٹ میں پا لیا ہے۔ تم کیوں خاموش ہو؟ کیوں نہیں نکالتے اسے اس گھر سے؟ چچی نے آگ پر تیل چھڑکا۔ چچی امی بس کر دیں، خدا کا خوف کریں، محب نے تڑپ کر کہا جو وہیں کھڑا تھا۔ آپ کیوں ایک معصوم کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہیں؟ لالا آپ چچی کی باتوں میں مت آئیں، بھابھی سچی ہیں۔ محب تم خاموش رہو، آقا جان نے لاٹھی فرش میں مارتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ بھی سنجیدہ تھا۔ حمید یہ ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، اگر یہ بات باہر نکلی تو خانزادہ خاندان کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لڑکی کا یہاں رہنا اب ممکن نہیں ہے۔ حمید صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ایک طرف اس کی اپنی انا اور پہلی بیوی کا دیا ہوا زخم تھا، اور دوسری طرف سومیا کی آنکھوں میں موجود سچائی کا خوف۔ لیکن چچی کے طنز اور آقا جان کے دباؤ نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ آقا جان میں اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا، اگر سومیا نے غلط کیا ہے تو اس کی سزا صرف طلاق نہیں ہوگی، حمید نے سرد لہجے میں کہا۔ کمرے میں بند سومیا اب پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس گھر میں اب اس کے لیے صرف ذلت اور رسوائی ہے۔ چچی کی آوازیں اور حمید کا شک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنے والے بچوں کا مخاطب ہو کر کہا، میں تمہیں اس گھر میں پیدا نہیں ہونے دوں گی جہاں تمہارے باپ نے تمہارے وجود کو تھوکا ہو۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنی ایک پرانی مخلص دوست نادیہ کو کال کی، جو شہر میں ایک وکیل کے پاس اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ نادیہ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ سومیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ سومیا کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نادیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہ سکتی، مجھے حمید سے خلا چاہیے۔ کیا تم کورٹ کے ذریعے میرا کیس فائل کروا سکتی ہو؟ سومیا نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ نادیہ سہم گئی۔ خلا؟ سومیا تم ہوش میں ہو؟ خانزادہ خاندان کے خلاف کورٹ جانا مذاق نہیں ہے۔ حمید خانزادہ تمہیں کورٹ تک پہنچتے میں بھی نہیں دے گا۔ وہ مجھے مار بھی دیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے نادیہ، لیکن میں اس ذلت کی زندگی کی موت کو بہتر سمجھتی ہوں۔ تم بس مجھے وکیل کا وقت دے دو، میں کل صبح کورٹ پہنچوں گی، سومیا نے عزم سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگلے 2 دن گھر میں خاموشی رہی۔ سومیا اپنے کمرے میں باہر نہیں نکلی اور نہ ہی حمید نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ چچی اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی کہ اب سومیا کا پتہ صاف ہونے والا ہے۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت گھر سے دروازے پر ایک سرکاری ملازم آیا۔ محب نے باہر جا کر کاغذات لیے اور جب اس نے لفافہ کھولا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا حمید کے اسٹڈی روم میں گیا۔ لالا یہ دیکھیں، یہ کیا ہو گیا؟ محب کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ حمید نے کاغذات ہاتھ میں لیے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ عدالت کا نوٹ تھا جس میں سومیا کی طرف سے خلا کا دعویٰ دائر کیا گیا تھا اور حمید پر شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت! حمید غصے سے کھڑا ہو گیا۔ عدالت؟ وہ مجھے، حمید خانزادہ کو عدالت کا چکر لگوائے گی؟ چچی بھی شور سن کر اندر آ گئیں۔ کیا ہوا حمید؟ آپ کی لاڈلی بہو نے ہمارے خلاف کورٹ میں خلا کا کیس کر دیا ہے چچی جان۔ حمید نے غصے سے کاغذات زمین پر پٹک دیے۔ اس نے میری عزت کا تماشا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہائے!
اللہ یہ لڑکی تو چڑیل نکلی، اب تو پورے شہر میں ہماری تھو تھو ہوگی۔ چچی نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا کر ڈرامہ شروع کر دیا۔ حمید کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ سیدھا اوپر سومیا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ اسے جان سے مارنے کے ارادے سے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا، سومیا کا سامان غائب تھا اور الماری کھلی پڑی تھی۔ سومیا گھر سے جا چکی تھی۔ حمید وہیں رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا کا نوٹس تھا اور کمرے کا سناٹا اسے چڑھا رہا تھا۔ کورٹ کے احاطے میں شدید گرمی اور رش تھا۔ حمید خانزادہ اپنی کالی گاڑی سے اترا اور اس کے ساتھ 2 وکیل اور محب بھی تھے۔ حمید کے چہرے پر خاندانی وقار کا مکھوٹا تھا، لیکن اندر ایک تپش تھی۔ جیسے ہی وہ کورٹ روم کی طرف بڑھا، سامنے سے سومیا آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سادہ سے سفید سوٹ میں تھی، چہرے پر زردی تھی، لیکن آنکھوں میں گہرا جمود تھا۔ اس کے ساتھ اس دوست نادیہ اور اس کا ایک بڑا وکیل تھا۔ حمید نے تیزی سے قدم بڑھایا اور اس کا راستہ روکا۔ سومیا، یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم خانزادہ خاندان کے مرد کو کورٹ میں گھسیٹو گے؟ سومیا نے اپنی سرد نظریں حمید کے غصیلے چہرے پر ٹکائیں۔ تماشا میں نہیں، آپ کے شک نے بنایا ہے حمید صاحب۔ میں نے صرف اپنی عزت نفس بچانے کے لیے یہ راستہ چنا ہے۔ عزت نفس؟ حمید دھیمی مگر گراتی ہوئی آواز میں بولا۔ گھر سے بھاگ کر وہ مجھ پر تشدد کا جھوٹا الزام لگا کر تم عزت بچا رہی ہو؟ ابھی وقت ہے، یہ کیس واپس لے لو اور گھر چلو، ورنہ میں سردار بعد میں ہوں، پہلے تمہارا شوہر ہوں۔ تمہارا یہ بچہ میں کبھی کورٹ کے فیصلے پر کسی اور کو نہیں لینے دوں گا۔ سومیا کے ہونٹ کپکپائے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ بچہ میرا ہے حمید خانزادہ، صرف میرا۔ جس باپ کو اس کے وجود پر شک ہو، اس کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا۔ لالا پلیز مجھے جھگڑا مت کریں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ محب نے حمید کا بازو پکڑتے ہوئے پیچھے کھینچا۔ اسی وقت جج صاحب کے کمرے کی آواز لگی اور دونوں کو اندر جانا پڑا۔ عدالت کے اندر جج صاحب نے سامنے دونوں وکیلوں سے بحث شروع کر دی۔ سومیا کے وکیل نے حمید پر بدچلنی کے جھوٹے الزامات لگائے، ذہنی اذیت دینے اور حمل کی حالت میں گھر سے نکالنے کا دعویٰ دائر کیا۔ حمید کے وکیل نے جواب دیا، جناب اعلیٰ، میری موکل نے کبھی اپنی بیوی پر تشدد نہیں کیا، بلکہ یہ خاتون خود ضدی مزاج ہے اور اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہیں۔ میرے موکل سردار حمید خانزادہ شہر کے معزز شخص ہیں۔ یہ کیس صرف اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ جج صاحب نے سومیا کی طرف دیکھا۔ خاتون، کیا آپ اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی؟ عدالت آپ کو سوچنے کا وقت دے سکتی ہے۔ سومیا نے مضبوط آواز میں کہا، نہیں جج صاحب، جس گھر میں ایک عورت کی پاک دامنی کو روز تماشا بنایا جائے اور شوہر خود سب کے سامنے اس پر تہمت لگائے، وہاں واپسی کا مطلب اپنی روح کو مارنا ہے۔ مجھے صرف خلا چاہیے، میں ان سے کوئی خرچہ یا جائیداد نہیں مانگ رہی۔ حمید نے طلب کر سومیا کو دیکھا۔ جج نے اگلی تاریخ دیتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی اور حمید کو ہدایت کی کہ وہ اگلی پیشی پر اپنا تحریری جواب داخل کرے۔ حمید جب واپس گھر پہنچا، اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ نیچے لاؤنج میں چچی فون پر کسی رشتہ دار سے ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ہاں بھائی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی منحوس ہے۔ دیکھو اب ہمارے حمید کو کورٹ چکر لگوا رہی ہے۔ چلو اچھا ہی ہے، طلاق ہو جائے گی تو جان چھوٹے گی، پھر حمید کی شادی اپنی برادری میں کریں گے۔ چچی نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ محب جو کچن سے پانی لینے نکلا تھا، یہ سن کر رک گیا۔ چچی امی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ گھر برباد ہو رہا ہے اور آپ مٹھائیاں بانٹنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ اگر لالا اور بھابھی کا رشتہ ٹوٹا نہ تو اس گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اوئے محب، تم اپنی زبان کو لگام دو، بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ اس لڑکی کے آنے کے بعد جا کر اپنے لالا کو سمجھاؤ، وہ جو کورٹ میں تماشا بن رہا ہے اور اس لڑکی کی وجہ سے، میری وجہ سے نہیں۔ چچی نے اسے جھڑکا۔ محب نے افسوس سے سر ہلایا، اوپر حمید کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حمید بستر پر بیٹھا اپنے سر کو تھامے ہوا تھا۔ لالا، آپ سچ میں بھابھی کو طلاق دے دیں گے؟ محب نے نرمی سے پوچھا۔ حمید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن شام کے وقت خانزادہ ہاؤس کے باہر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک لڑکی اتری جس نے اپنی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں روئی ہوئی تھیں۔ وہ کوئی اور نہیں، حمید کی پہلی بیوی زارا تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، چچی اسے دیکھ کر صوفے سے اچھل پڑیں۔ زارا، تم یہاں کس منہ سے آئی ہو؟ شور سن کر آقا جان اور حمید بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ حمید نے جب زارا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر پہ پیر رکھنے کی؟ نکل جاؤ یہاں سے، حمید نے گرج کر کہا۔ زارا دوڑتی ہوئی آئی اور حمید کے پیروں پہ گر گئی۔ حمید، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو گئی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈرامہ بند کرو۔ زارا، تم نے جو الزام مجھ پہ لگایا تھا، اس کے بعد تمہارے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حمید نے اپنے پیر پیچھے کھینچے۔ وہ جھوٹ تھا حمید، وہ سب جھوٹ تھا، زارا نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ پورے لاؤنج میں
جیسے سناٹا چھا گیا۔ چچی کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ آقا جان نے لاٹھی زمین پر ماری۔ آقا جان، میں کسی اور کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دبئی لے جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھے وہ جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنا کر دی اور کہا کہ حمید پر یہ الزام لگاؤ تاکہ تمہیں آسانی سے طلاق مل جائے اور خاندان والے تم پر انگلی بھی نہ اٹھائیں۔ میں نے حمید کی مردانگی پر جھوٹا کیچڑ اچھالا، لیکن اس شخص نے مجھے دبئی جا کر مجھے لوٹ لیا اور کسی اور کے لیے چھوڑ دیا۔ میں گناہ گار ہوں، حمید مجھے معاف کر دو۔ زارا نے اپنے گناہ کا اعتراف سب کے سامنے کر دیا۔ حمید کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ زارا کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں سومیا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ سومیا کی وہ چیخیں، اس کا رونا اور اس کا یہ کہنا کہ آپ اپنی بیوی پر شک کر رہے ہیں۔ حمید نے زارا کو گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر پھینک دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میں نے ایک معصوم کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اگر تم میرے سامنے دوبارہ آئیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ دروازہ بند کر کے حمید دیوار کے ساتھ ٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی انا اور ماضی کے خوف میں آ کر سومیا کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا جبکہ چچی خوف کے مارے کمرے میں بھاگ گئی۔ حمید کافی دیر تک لاؤنج میں فرش پر سر تھامے بیٹھا رہا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو اس کی انا کے پگھلنے کی گواہی دے رہے تھے۔ آقا جان لاٹھی ٹیکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ ان کا سر بھی شرمندگی سے جھکا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بہو پر اتنا بڑا داغ لگنے دیا۔ اچانک حمید کھڑا ہوا اور اس کی نظر چچی پر پڑی، جو دبکے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چچی جان! حمید کی گرجدہ آواز نے چچی کے قدم وہیں روک دیے۔ چچی نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حمید بیٹا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ زارا اتنی مکار نکلے گی۔ چچی نے ہچکچاتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ بس کر دیں چچی، حمید نے دانت پیس کر کہا۔ وہ ان کے قریب آیا۔ زارا مکار تھی لیکن آپ تو اس گھر کی بڑی تھیں۔ آپ نے تماشا بنایا۔ آپ نے پورے خاندان میں میری پاک دامن بیوی کو بد چلن کہا۔ آپ جانتی تھیں کہ میں اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ آپ نے میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میرے کان بھرے۔ حمید میں تو صرف خاندانی غیرت کی بات۔ خاندانی غیرت؟ گئی تیل لینے۔ حمید نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ آج کے بعد اگر آپ نے سومیا کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا تو یاد رکھیے گا کہ اس گھر میں آپ کا دانہ پانی بند ہو جائے گا۔ محب، گاڑی کی چابی لاؤ۔ محب جو کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا فوراً چابی لے آیا۔ لالا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں محب، میں اکیلا جاؤں گا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ حمید نے چابی جھپٹی اور باہر کی طرف بھاگا۔ سومیا گھر چھوڑنے کے بعد اپنی دوست نادیہ کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب فلیٹ کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ نادیہ نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا حمید خانزادہ کھڑا تھا۔ بکھرے بال اور قمیض کے اوپر کے بٹن کھلے تھے اور چہرے پر پاگل پن۔ سومیا کہاں ہے؟ حمید نے بنا کوئی تمہید باندھے پوچھا۔ وہ اندر داخل ہونے لگا۔ سردار صاحب، یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، آپ اس طرح اندر نہیں آ سکتے۔ نادیہ نے بہادری سے اس کا راستہ روکا۔ میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں نادیہ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ حمید کی آواز میں اب وہ پرانی والی سرداری نہیں تھی بلکہ ایک التجا تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سومیا باہر آئی۔ اس کا حمل اب صاف نظر آ رہا تھا۔ چہرہ کمزور تھا لیکن آنکھوں کی چمک برقرار تھی۔ حمید کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ نادیہ، اسے اندر آنے دو، سومیا نے سکون سے کہا۔ حمید دوڑتا ہوا سومیا کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن سومیا نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سومیا، مجھے معاف کر دو، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ زارا آئی تھی، اس نے آقا جان اور چچی کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ وہ سب جھوٹ تھا، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ سومیا، ماضی کے خوف سے مجھے پاگل کر دیا تھا، خدا کے لیے گھر واپس چلو، حمید نے روتے ہوئے کہا۔ وہ سردار حمید خانزادہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا آج ایک عام انسان کی طرح گر گرا رہا تھا۔ سومیا نے ایک سرد مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سچائی۔ جب پتہ چل گیا، زارا نے بتا دیا تو آپ کو یقین آ گیا؟ یعنی اگر زارا واپس نہ آتی تو میں ساری زندگی آپ کی نظر میں، اس معاشرے کی نظر میں ایک بد چلن عورت رہتی؟ سومیا، ایسا مت کہو،
کیوں نہ کہوں حمید خانزادہ، سومیا کی آواز بلند ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے۔ جب میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ رات سچی تھی، جب میں آپ کے پاؤں میں بیٹھ کر کہہ رہی تھی کہ مجھ پر بھروسہ کرے، تب تو آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ تب آپ کو اپنی پہلی بیوی کی جھوٹی رپورٹ پر یقین تھا، تب آپ کی چچی کے طعنوں پر یقین تھا۔ آپ نے میری عزت کا، میری روح کا جنازہ نکال دیا۔ اب جب آپ کو انا کو تسلی مل گئی ہے تو آپ مجھے لینے آ گئے ہیں۔ میں کیا کوئی کھلونا ہوں؟ میں اپنی غلطی مان رہا ہوں سومیا، تم مجھے جو سزا دینا چاہتی ہو دے لو، لیکن اس طرح کورٹ میں ہمارے گھر کا تماشا مت بناؤ، ہمارے رشتے کا تماشا مت بناؤ۔ لوگ کیا کہیں گے؟ حمید نے اپنی خاندانی ساکھ کا واسطہ دیا۔ لوگ تو تب بھی بول رہے تھے جب چچی مجھے گالیاں دے رہی تھی اور آپ خاموش کھڑے تھے۔ مجھے اب ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نادیہ، انہیں کہو یہاں سے چلے جائیں۔ کورٹ میں اب صرف جج صاحب کے سامنے ہی بات ہوگی۔ سومیا نے رخ موڑا اور واپس کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ حمید بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ نادیہ نے اشارہ کیا تو وہ ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ اگلے چند دن حمید کی حالت دیکھنے کے لائق نہیں تھی۔ وہ تو سرداری کے معاملات دیکھ رہا تھا اور نہ بزنس کے کوئی معاملات میں اپنا دل لگا رہا تھا۔ وہ دن بھر سومیا کے فلیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ شام کو محب اس کے پاس گاڑی میں آ کر بیٹھا اور مٹھائی کا ایک ڈبہ اس کے آگے رکھا۔ لالا کچھ کھا لیں، کب تک بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، یہاں کھڑے رہیں گے؟ مجھے کچھ نہیں کھانا محب، وہ اندر بند ہے، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ اس حالت میں اسے آرام کی ضرورت ہے اور وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں دھکے کھا رہی ہے۔ حمید نے اسٹیئرنگ پر اپنا سر رکھ دیا۔ محب نے گہرا سانس لیا اور بولا، لالا سچ بتاؤں، سرداری دکھانا بہت آسان ہے لیکن میاں بننا بہت مشکل ہے۔ آپ نے بھابھی کا دل اتنی بری طرح سے توڑا ہے کہ وہ اب اتنی جلدی نہیں پگھلنے والا۔ ایک مشورہ دوں؟ بکواس بند کرو اپنی۔ حمید نے چڑھ کر کہا، ارے سنیں، عورت کو غصے سے نہیں محبت سے جیتا جاتا ہے۔ آپ جو یہ سرداروں والا منہ بنا کر یہاں بیٹھے ہیں نا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کل کورٹ کی اگلی پیشی ہے، وہاں غصہ مت دکھائیے گا بلکہ اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا۔ محب نے چاکلیٹ منہ میں ڈالتے ہوئے فلسفانہ انداز میں کہا۔ حمید نے محب کو گھورا لیکن اندر ہی اندر سے محسوس کیا کہ محب بات تو سچی کر رہا ہے۔ اگلے دن کورٹ میں دونوں فریقین کو آمنے سامنے رکھا۔ سومیا نے وکیل نے جج صاحب کے سامنے طلاق کے کاغذات پڑھائے۔ جناب، میری موکلہ کسی بھی قیمت کے سراغ کے موقع پر نہیں ہے۔ ان کے شوہر نے ان پر جو شک تھا وہ ایک پاک دامن عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جج صاحب نے حمید کی طرف دیکھا۔ مسٹر حمید خانزادہ، کیا آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے راضی ہیں؟ پورا کورٹ خاموش تھا۔ چچی جو پیچھے بیٹھی تھی امید لگائے ہوئی تھی کہ حمید غصے میں ہاں کر دے گا۔ سومیا نے بھی نظریں جھکا رکھی تھیں اور وہ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے تیار تھی۔ حمید کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس نے سومیا کی طرف دیکھا، پھر جج صاحب کی طرف رخ کیا۔ نہیں جج صاحب، حمید کی آواز پوری عدالت میں گونجی، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی پاک دامن بیوی پر شک کیا، میں نے اسے ذہنی اذیت دی، لیکن میں اپنی بیوی سے اور اپنے آنے والے بچے سے شدید محبت کرتا ہوں۔ میں عدالت کے سامنے اور یہاں موجود ہر شخص کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں طلاق کے کاغذات پر دستخط نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی کورٹ روم میں کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ سومیا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حمید کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور ایک مغرور سردار سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ جج صاحب نے مسکرا کر کاغذات سائیڈ پر رکھے۔ چونکہ شوہر اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے اور صلح کا خواہش مند ہے، اس لیے عدالت اس کیس کو مزید 2 ماہ کا وقت دیتی ہے تاکہ دونوں آپس میں بات چیت کر سکیں۔ کیس ملتوی کیا جاتا ہے۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے سومیا تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ حمید اس کے پیچھے بھاگا لیکن سومیا نے ایک ٹیکسی روکی اور نادیہ کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ حمید سے دور جانا چاہتی تھی کیونکہ حمید کا یہ بدلا ہوا انداز اس کے دل کی برف کو پگھلا رہا تھا اور وہ اپنی انا کو اتنی جلدی ہارنے والی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس رات سومیا فلیٹ میں اکیلی بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نہیں، میں دوبارہ
اس شخص پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ اس نے خود سے کہا، اسے لگا لو اگر وہ یہاں شہر میں رہی تو حمین کی محبت و پچھتاوا اسے کمزور کر دے گا۔ اگلی صبح جب حمین ہمیشہ کی طرح فلیٹ کے باہر پہنچا تو اسے نادیہ کی باہر کھڑی ملی۔ نادیہ کے ہاتھ میں ایک چابی تھی۔ سردار صاحب، اب یہاں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نادیہ نے کہا، کیوں؟ سومیا کہاں ہے؟ حمین کا دل زور سے دھڑکا۔ سومیا راتوں رات شہر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ اپنی خالہ کے پاس کسی دور دراز گاؤں میں چلی گئی ہے اور اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ کو اس کا پتہ نہ بتاؤں۔ وہ آپ سے بہت دور جا چکی ہے، نادیہ نے کہا۔ حمین کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ سومیا اسے سزا دیتے ہوئے اسے بہت دور جا چکی تھی، جہاں اس کا پچھتاوا اب صرف رہ گیا تھا، شہر کی رونق و عدالتی چکروں سے دور۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں سومیا اپنی خالہ کے گھر رہ رہی تھی۔ یہاں ہریالی تھی اور سکون تھا، لیکن سومیا کے دل کا طوفان ابھی تک تھما نہیں تھا۔ اس کا حمل اب آخری مہینوں پر تھا، جس کی وجہ سے اسے چلنے پھرنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ ایک شام وہ صحن پر چارپائی پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، جب خالہ چائے کی 2 کپ لے کر آئیں۔ سومیا پتر، کب تک خود کو اندر ہی اندر جلاتی رہو گی؟ خالہ نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں خالہ جان، یہاں بہت سکون ہے۔ سومیا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ظاہر تو یہی کر رہی ہو، لیکن تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی کہتی ہیں پتر۔ مرد سے غلطی ہو جائے تو اور وہ پوری دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے تو عورت کا دل پگھل جانا چاہیے۔ وہ حمین خانزادہ ایک بار روب دار سردار ہے، اس کا سب کے سامنے جھکنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، خالہ نے اسے سمجھایا۔ سومیا نے چائے کا گھونٹ لیا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گرا۔ خالہ، دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ سب بھول جاؤں۔ جب بچہ پیٹ میں ہلتا ہے تو مجھے شدت سے اس کے باپ کی یاد آتی ہے، مجھے ان کا وہ تخوّف، ان کا وہ غصہ جو اب محبت میں بدل چکا ہے، سب یاد آتا ہے۔ میں اب ان کی نفرت نہیں کرتی خالہ، مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ جو تماشا بنا تھا نا، میرا ڈر مجھے واپس جانے نہیں دیتا۔ خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سومیا پہلی بار اپنی انا چھوڑ کر رو رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ دوری نے حمین کے لیے اس کی محبت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ دوسری طرف شہر میں حمین خانزادہ کی حالت کسی پاگل جیسی ہو چکی تھی۔ داڑھی بڑھ چکی تھی، آنکھیں دھنس گئی تھیں اور وہ دن رات صرف سومیا کو ڈھونڈنے میں گزار رہا تھا۔ سرداری کے فیصلے اب محب اور آغا جان دیکھ رہے تھے۔ حمین اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا سومیا کا ایک پرانا دوپٹہ ہاتھ میں لیے اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ جب محب بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لالا لالا، پتہ چل گیا؟ محب کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ حمین جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کیا پتہ چل گیا؟ کہاں ہے میری سومیا؟ لالا، نادیہ کے ایک کزن سے پتہ چل گیا ہے کہ بھابھی شہر میں نہیں ہے، وہ ساہیوال کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی خالہ کے گھر رہ رہی ہیں۔ یہ لیں پورا ایڈریس۔ محب نے کاغذ کا ٹکڑا حمین کی طرف بڑھایا۔ حمین نے کاغذ جھپٹا اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ محب، گاڑی تیار کرو، میں ابھی نکل رہا ہوں۔ لالا، میں بھی چلتا ہوں۔ محب نے کہا، نہیں محب، اس بار میں اکیلا ہی جاؤں گا، یہ میرے پچھتاوے اور اس کی محبت کا آخری امتحان ہے۔ حمین نے چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ آغا جان لاؤنج میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی، حمین، میری بہو اور میرے پوتے کو واپس لے کر آنا، میں اب اس گھر کی رونق ان سے ہی ہے۔ حمین نے سر ہلایا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت گاؤں کے کچے راستے پر حمین کی کالی بڑی گاڑی آ کر رکی تو مٹی اڑنے لگی۔ حمین گاڑی سے اترا، اس کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا، جسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ چلتا ہوا کاغذ پر لکھے پتے کے مطابق خالہ کے گھر کے بڑے لکڑی کے دروازے کے پاس پہنچا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صحن میں سومیا دھوپ میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دروازے پر پڑی۔ سامنے حمین کھڑا تھا، بکھرے ہوئے بال، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں پچھتاوے کے سمندر کے ساتھ وہ بالکل بدلا ہوا انسان دکھائی دے رہا تھا۔ سومیا کے ہاتھ سے برتن نیچے گرا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں؟ حمین نے بنا کچھ بولے قدم بڑھایا اور سیدھا چلتا ہوا سومیا کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک سردار کا یوں زمین پر بیٹھنا سچی محبت کی سب سے بڑی دلیل تھا۔ اس نے سومیا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ سومیا، مجھے
اور مت تڑپاؤ، میں ہار گیا ہوں، میری انا، میری سرداری، میرا غرور سب تمہارے پاؤں میں ڈھیر ہو گیا ہے، میں تمہارے بغیر ایک زندہ لاش بن چکا ہوں۔ امین کی آواز رند ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر سومیا کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ سومیا کا دل یکدم پگھل گیا، وہ بھی نیچے بیٹھ گئی اور امین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ امین، آپ نے مجھ پر کیوں شک کیا؟ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک عورت پر جب یہ داغ لگتا ہے تو وہ کتنی بار مرتی ہے؟ میں گناہگار ہوں سومیا، مجھے یہ جو سزا دینی ہے دے لو، لیکن اپنے اس شوہر کو خود سے دور مت کرو، مجھے میرے بچے کا باپ بننے کا ایک موقع دے دو، امین نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ سومیا نے اپنے آنسو پوچھے اور امین کے سینے پر سر لگا دیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا امین، میں بھی آپ کے بغیر ادھوری ہوں، میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ خالہ نے کمرے کی کھڑکی سے منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دونوں کا مصرعہ ملاپ ہو چکا تھا، نفرت ہار گئی تھی اور سچی محبت جیت گئی تھی۔ 1 مہینے بعد خانزادہ ہاؤس دلہن کی طرف سجا ہوا تھا۔ چچی کو ان کی سازشوں کی وجہ سے آغا جان نے جائیداد کے حصے سے محروم کرکے دوسرے چھوٹے گھر میں شفٹ کر دیا تھا۔ اب گھر کا ماحول بالکل صاف تھا۔ کمرے میں سومیا بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک خوبصورت صحت مند چاند سا بیٹا تھا جس کی آنکھیں بالکل امین جیسی تھیں۔ امین کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر اب وہی پرانا سکون اور مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ وہ سومیا کے پاس بیٹھا اور بچے کو گود میں لے کر اس کے ساتھ ماتھے پر پیار کیا۔ شکریہ سومیا، میری زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹانے کے لیے۔ امین نے محبت بھری نظروں سے دیکھا، یہ خوشیاں اب ہمیشہ قائم رہیں گی کیونکہ اب ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی شک کی دیوار نہیں رہے گی۔ سومیا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی وقت محب کمرے کا دروازہ دھڑک سے کھول کر اندر آیا۔ اس کے گلے میں گلاب کے ہار تھے اور ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا تھال تھا۔ ارے واہ خالہ، اب تو مجھے چاچو کا پروٹوکول ملنے لگ گیا، پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹ کر آ رہا ہے اور گلی کے بچوں نے تو پٹاخے بھی چلا رہے ہیں۔ محب نے بچے کی طرف منہ بنا کر کہا، اوئے چھوٹے سردار، جلدی بڑے ہو جاؤ، چاچو تمہیں بائیک چلانا سکھا دیں گے۔ امین اور سومیا کی اس خوشی پر کھلکھلا ہنس پڑے۔ خانزادہ ہاؤس جو کبھی سرد دیواروں اور تلخ یادوں کا مسکن تھا، آج محبت، قیادتوں اور ایک نئے جوش کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سچی محبت نے انا کے سارے زخم بھر دیے تھے۔ شکریہ۔